اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جماعت احمدیہ مسلمہ میں شامل ہونے کے لیے 5ویں شرط: بیان فرمودہ مسیح موعود و مہدی موعود حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام۔ بیعت کنندہ سچے دل سے عہد اس بات کا کرے کہ ہر حال رنج اور راحت اور عسر اور یسر اور نعمت اور بلا میں خدا تعالیٰ کے ساتھ وفاداری کرے گا، اور بہر حالت راضی با قضا ہوگا، اور ہر ایک ذلت اور دکھ کے قبول کرنے کے لیے اس کی راہ میں تیار رہے گا، اور کسی مصیبت کے وارد ہونے پر اس سے منہ نہیں پھیرے گا بلکہ آگے قدم بڑھائے گا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے ایسا بھی ہے جو اپنی جان اللہ کی رضا کے حصول کے لیے بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں کے حق میں بہت مہربانی کرنے والا ہے۔ اسلام کی اس خوبصورت تعلیم کے بارے میں حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو کوئی مصیبت، کوئی دکھ، کوئی رنج و غم، کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں پہنچتی، یہاں تک کہ ایک کانٹا بھی نہیں چبھتا، مگر اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے۔ مسیح موعود و مہدی آخر زمان حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں: ضرور ہے کہ انواع رنج و مصیبت سے تمہارا امتحان بھی ہو، جیسا کہ پہلے مومنوں کے امتحان ہوئے، سو خبردار رہو، ایسا نہ ہو کہ ٹھوکر کھاؤ۔ زمین تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اگر تمہارا آسمان سے پختہ تعلق ہے۔ جب کبھی تم اپنا نقصان کرو گے تو اپنے ہاتھوں سے، نہ دشمن کے ہاتھوں سے۔ اگر تمہاری زمینی عزت ساری جاتی رہے تو خدا تمہیں ایک لازوال عزت آسمان پر دے گا، سو تم اس کو مت چھوڑو۔ اور ضرور ہے کہ تم دکھ دیے جاؤ اور اپنی کئی امیدوں سے بے نصیب کیے جاؤ، سو ان صورتوں سے تم دل گیر مت ہو، کیونکہ تمہارا خدا تمہیں آزماتا ہے کہ تم اس کی راہ میں ثابت قدم ہو یا نہیں۔ امام جماعت احمدیہ عالمگیر امیر المومنین حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز نے فرمایا: ایک بہت ہی اہم نقطہ 5ویں شرط میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ چاہے جو بھی حالات ہوں، تنگی اور تنگ دستی کے دن لمبے ہوتے جا رہے ہوں، دنیاوی لالچیں سامنے نظر آ رہی ہیں، اور یہ بھی خیال آتا ہے اگر میں فلاں کام کی طرف کروں اور اس طرف جھکوں تو بڑے فوائد حاصل کر سکتا ہوں، دنیاوی قوتیں بھی لالچ دے رہی ہوتی ہیں کہ کوئی بات نہیں، احمدی ہوتے ہوئے، جماعت سے تعلق رکھتے ہوئے بھی تم یہ کام کر لو، یہ کاروبار کر لو، اس سے اپنے حالات بھی بہتر کر لو گے، پھر جماعت کی خدمت بھی چندے دے کر کر لو گے۔ تو یہ سب دجالی فتنے ہیں، جماعت سے دور کرنے کے، خدا سے دور کرنے کے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے بیعت کی ہے تو پھر ان چکروں میں نہ پڑو، اس دھوکے سے دور رہو، خدا سے وفاداری کا نمونہ دکھاؤ، اس کی طرف جھکو تو تم میرے ہو اور تمہیں سب کچھ مل جائے گا۔ جماعت کی 100 سال سے زائد کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ وفا اور استقامت کی مثالیں قائم ہوتی رہیں
مالی و جانی نقصان پہنچائے گئے، شہید کیے گئے، بیٹا باپ کے سامنے اور باپ بیٹے کے سامنے مارا گیا، تو کیا خدا نے جو سب سے بڑھ کر وفاؤں کا جواب دینے والا ہے اس خون کو یوں ہی راہ کہاں جانے دیا؟ نہیں، اس نے پہلے سے بڑھ کر ان کی نسلوں پر رحمتوں اور فضلوں کی بارش برسائی۔ آپ میں سے کئی جو یہاں موجود ہیں یا دنیا کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں اس بات کے چشم دید گواہ ہیں، بلکہ آپ میں سے اکثر ان فضلوں کے مورد بنے ہوئے ہیں۔ یہ اس وفا کا ہی نتیجہ ہے جو آپ نے خدا تعالیٰ سے کی اور حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام سے کیے عہد بیعت کو سچ کر دکھایا۔ کشائش میں کہیں آپ یا آپ کی نسلیں اس عہد بیعت کو بھول نہ جائیں، اس پیارے خدا سے ہمیشہ وفا کا تعلق رکھیں تاکہ یہ فضل آپ کی نسلوں میں بھی قائم رہے اور اس وفا کے تعلق کو اگلی نسلوں میں بھی منتقل کرتے چلے جائیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ